پورا پاکستان بحرانوں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلا گیا ہے، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تحت۔ جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سازش کو پیچھے دھکیلا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی۔ اس جماعت نے، اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے، سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی پوری تاریخ، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا ایک ایک فرمان، صحابہ کرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے، کوئی رہی نہیں۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی اور نہ ان کا منافقانہ کردار، اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ میں نقش نہیں ہوں گے۔ تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ کی قربانیاں ہوں گی، آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ ہے، اور پھر شریعت کے مزاج کا فیصلہ ہے۔ یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے مختص کیے ہیں، اور ان کی قوموں کو بتایا ہے کہ کیا میرا پیغمبر آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کم بختو، تم نے اس فاسق، فاجر اور غلیظ اور بدتمیز انسان کو پیغمبروں کا مقام دے دیا ہے۔ تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا، تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تعجب کی بات ہے، اور آج ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے۔
تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں. کہتے ہیں اسرائیل کو برا بلا مت کہو، یہ تو پیغمبر کا نام تھا. وکیل بھی مل گئے ہیں. اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. پھر تو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا. جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وقارت مہیا کر رہے ہیں. یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت اور ان کی وقارت کرنے والوں پر بھی لعنت. اسرائیل کا جو وکیل ہے غدار ہے، غدار. اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے. اسی لیے میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا. بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے. تو یہ ساری وہ صورتحال. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، قوم پرست لوگ، نیشنلسٹ لوگ، ہر طبقہ فکر کے، دائیں بازو، بائیں بازو، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے ہیں. سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں. ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ. ورنہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، سوچ کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، لیکن آج سب لوگوں کا اکٹھ صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس فتنے سے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے. لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں. یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے. کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، اور آج ایک اور کٹا کھل گیا. آج تو برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹن کرکٹ والے، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر، اور کوئی دو ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ $2 ملین سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے. کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کہتے تھے، ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور، اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دیا. میں نے نہیں کہا ان کو، انہوں نے خود کہا ڈاکو. یہ ان کی سیاست ہے. عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں. وہ 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. اس کا انصاف کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے.
बस 3 जज हैं और मुसलसल उनका केस सुनते हैं। और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। तो क्यों बुलाया? इसलिए कि जज छुट्टी पे थे। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे हैं। जुडिशल काउंसिल फौरन इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे हैं। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है और जिस तरह उन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले का और उनकी राय का। सारी दुनिया जानती है क्या हो रहा है मुल्क में। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ। हम तुम्हारे औकात देखते हैं कि तुम्हारी कौम में सियासत कर खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो। बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो। खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो। आ जाओ मैदान में, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हैसियत है आवाम में। इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हो और तुम अपने लाडलू के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। इसमें कुर्बानियाँ अवाम की है, अवाम के अलावा किसी की नहीं है। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश न करे। इस हवाले से हमने बड़ी सोच समझकर हम इदारों का एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, इंतहाई काबिल एहतराम, खैर ख्वाही की बुनियाद पर कहूँगा कि खुदा के लिए तारीख़ में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। लोग आपको याद करें, आपके फैसले बोलें, आपके ज़ात को और आपके नाम को आज क्यों डिस्कस किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। क्या करें? तासुर है, उस तासुर का इजहार हो रहा है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ का इंतज़ार? इतना बड़ा जुर्म किया है कि इस जुर्म के नतीजे में तो ना उसका लीडर होना चाहिए, ना उसकी पार्टी होनी चाहिए। अजीब सूरत हाल ये है कि यही कोर्ट है, यही कोर्ट 1 महीने पहले इमरान खान पार्टी का सरबराह, उसका ख़त हुज्जत है और उसके ख़त की बुनियाद पर उनके अराकीन ने जो राय दी तो उनको डिसीट भी किया गया और उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई और ज़िमनी इलेक्शन भी कराए। लेकिन अगर अपनी पार्टी को वही ख़त मुस्लिम लीग काफ का सरबराह लिखता है तो यही अदालत कहती है कि इसका कोई एतबार नहीं। जब मियां नवाज शरीफ साहब सदर थे मुस्लिम लीग नून के और उनको नाअहल करार दिया, उस वक्त तो आप कहते हैं कि असल ताकत तो पार्टी हेड है, लिहाजा पार्टी हेड असम्बली के अंदर के निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है, तो उसको बहैसियत पार्टी सरबराह भी नहीं होना चाहिए। सरबराह के लिए भी आपने उनको नाअहल करार दिया, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आइन जब आप चाहें किसी के हक़ में उसी दफ़े के एक आप रिलीफ दें, एक को आप सज़ा दें, ये कौन सा इंसाफ है? कौन इस इंसाफ पे एतमाद करेगा? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ
کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے، اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، رجیم چینج۔ رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے، تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس، کس کس ملک نے پیسہ دیا، وہ تھا رجیم۔ آپ کو کون لایا ہے، اس پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ کون ہے۔ ابھی امریکہ کے خلاف بولتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ چورن اچھا بکتا ہے، لیکن تمہیں تو لایا امریکہ تھا، تم تو ایجنٹ اسی تھے، یہود کے ایجنٹ، اس کی پشت پر قوت امریکہ کی۔ آج پاکستان میں وہ چورن بیچنے کے لیے تم بھی امریکہ کے خلاف بولتے ہو، اور پتہ چل گیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس بنی گالا کا گھر نہیں تھا تو اسلام آباد کی E7 کے گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ ادا کرتا رہا ہے۔ تم تو ان کے گھر میں پل رہے ہو، ان کی حویلی میں پلتے آ رہے ہو۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت را میں شناس۔ تمہارے خمیر کو ہم جانتے ہیں، تمہارے خمیر کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں اپنی پوری جماعت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ملک کے پورے طول و عرض میں، کہ آج جو تمام مختلف الخیال جماعتیں سے لیکن ملک کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، اگر ضمنی الیکشن لڑنا ہے تو ہم نے مل کر لڑنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ نہیں کہ میرا کارکن کہے کہ جی بس ہم تو نہیں کھڑے ہوتے، فلانی پارٹی کو ہم نے سیٹ چھوڑ دی۔ نہیں نہیں نہیں، اس طرح کمپین چلانی ہے جس طرح اپنے لیے چلاتے ہیں۔ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ آخر میں خبر ادا کرتا تنظیم خالی بدل گئی۔ جی الیکشن بھی ہے، کل کا خالی ہے، فورم بھی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کہی ہے کہ ہم اسپیکر صاحب نے بسم اللہ کر لی ہے، ان کے ایک ایک استعفے کو منظور کر رہے ہیں۔ جب منظور ہوگا تو وہاں ضمنی الیکشن ہوگا، تو ضمنی الیکشن میں جو پچھلے الیکشن میں دوسرے نمبر پر تھا تو ہم اس کو لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ بس اتحاد کو رکھنا، قربانی دیں گے، اور پارٹیاں بھی قربانی دیں گے، ہم بھی دیں گے، اور بھرپور طور پر ہم نے یہ الیکشن ضمنی انشاءاللہ جیتنے ہیں، اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارے اوقات کیا ہیں۔ ویسے تو ہم نے ان کو اوقات صوبے میں بلدیاتی الیکشن میں بتا دیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ان کا مقابلہ ہوگا۔ یہ صبح و شام دن میں ایک بات کو 10 دفعہ تبدیل کرتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں چلتا تو دوسرا جھوٹ بول لیتا ہے۔ صبح سے شام تک اس کا تمام سیاسی بیانیہ جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ جھوٹ پہ کھڑی عمارت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ ہماری بیانیے میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ 2011-12 میں جو ہمارا بیانیہ تھا آج بھی وہی بیانیہ ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی، اور گرگٹ کی طرح ہم رنگ نہیں بدلتے تمہاری طرح، ہم رنگ نہیں بدل رہے۔ انشاءاللہ العزیز تمہارے گھپلے بھی نکلیں گے، تمہارا جھوٹ بھی دنیا کے سامنے آئے گا، بین الاقوامی سازش بھی سامنے آئے گی، تمہارے اسرائیل اور ہندوستان کے معاونین بھی سامنے آئیں گے، اس کے چندہ دہندگان بھی سامنے آئیں گے، اور آپ نے کس نام پہ لیا اور پھر وہ کس اکاؤنٹ میں آئے وہ بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ساری چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کا مہا کرپٹ ثابت ہوگا۔ یہ باقی چھوٹے موٹے نظر آئیں گے، کچھ چھوٹے موٹے نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو شخصیات آج ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں، آپ کے قافلے کو، آپ کے بیانیے کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی آواز کو
انہوں نے تقویت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس تقویت کو قبول فرما لے اور اس کو اسلام کی فتح اور کامرانی کا سبب بنائے۔ ہم ملک میں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس ملک میں ایک اچھی تبدیلیوں کے لیے اور اچھے نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ذرا آپ خاموش تو ہو جائیں یار، آپ لوگ خاموش ہو جائیں تاکہ صحافی سوال کر سکے اور میں ان کو سن سکوں۔ مولانا صاحب سیاسی حلقوں میں بات گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف وفاقی حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر آپ اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہم اپنے اندر پوری کریں۔ یہ کل بھی آپ نے رپورٹ کی ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہے۔ ہاں، ابتدا میں رات تھی تو آج 4 مہینے کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے تو ان کی پہلی تقریر تھی تو اس نے اپنا وہ ابتدائی موقف جو ہمارا بھی تھا اس کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں آج ہم کھڑے ہیں اور جو موقف ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے اور متفقہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، حکومت وقت پورا کرے گی اور انشاءاللہ ہم ملک کو اصلاحات کی طرف لے جائیں گے۔ دیکھیے، میں سیاست حادثات کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ 20 وجوہات ہیں جو پنجاب کے نتیجے کے آپ ذکر کر رہے ہیں، 20 وجوہات، یہ کوئی اس کے بیانیے کی فتح نہیں ہے۔ اگر بیانیے کی بات ہو تو پھر آپ 2018 کے مقابلے میں ووٹ کے اضافے کا ذرا معلوم کر لیں کہ ووٹ کے اضافہ پنجاب میں پرسنٹیج کے لحاظ سے کس کا ہوا ہے۔ تو جب وہاں پارٹی کے اندر اختلاف آیا، ان کے اپنے لوگ آپس میں کھڑے ہو گئے، مسلم لیگ نے مسلم لیگ کو مارا، تو پھر یہ نتیجے تو آنے تھے۔ لیکن اس کو اس کی بیانیے کی کامیابی قرار دینا، یہ میرے خیال میں بہت بڑی غلط بیانی ہے۔ اس پر قانون سازی ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے۔ جی حضرت، یہ ایک گورنر کی بات نہ کرے، بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک طے نہیں ہوئی ہیں، تو ایک گورنر کی بات کر کے خام خواہ مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہو ہمارے